رسول خدا آفتاب ہدایت سلام علیکہ سلام علیکہ کے پاس نا ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی، تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا، تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو، یہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے، اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں، کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں، سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے، ناراض نہ ہو جانا، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں، سند ہوتی ہے پر پتہ پوتا کوئی نہیں ہوتا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات، سند ہوتی ہے، پوری ڈگری ہوتی ہے، اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے ہیں، تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں، لیکن کوئی شے پاس، تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کند دینا ہے، پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں، تو یتیم بچہ ہے، کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا۔ بوڑھی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی، نوکری۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی، تو حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں، ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں، یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفسر محدث محقق مفتی بنا دیں۔ حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا، یہ گھر کے کام کاج کرے گا، ڈیوٹی کرے گا، حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا۔ تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما۔ تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے، جو اس کے نصیب میں آتا ہے، وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی برکت کی، مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی، پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا۔ حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے، فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، میری بیٹیاں، فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں۔ پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے، 100 اولادیں میری موجود ہیں۔ حضرت انس مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ، کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں، میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں خدمت کرائیں۔ تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں، خدمت والا کیا کراؤں؟ کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو جی، ہن لڑ پہ نے کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا، حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں، اب تو گزر گیا دور، اب تو بچے کام کراتے ہیں، اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں، گور گور کے دیکھ رہے ہیں، صحیح پہ رہا ہوں آپ کو، بچے کام کراتے ہیں، بچے کہاں کام کرتے؟ کہنے لگی یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو۔ تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے، تو جا لے جا۔ کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کریں رکھ لیں، چارہ ڈالے گا، اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو۔ رونے لگی، حضرت نے رکھ لیا، مہینے کا خرچہ بھی دیتے، شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا، شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا، حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا، پیر نہ دبا دوں۔ 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے، یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں۔ کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں، سارے ہو گئے، حضور جاؤں ذرا، چلے جاتے۔ ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے؟ فرمایا جا دیکھ کے تو آ۔ حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے، کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا، بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے، گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں بھی کام یہاں بھی کام۔ وہ چارہ ڈالتا رہا، اس نے چارہ ڈالا، حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا، سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے، آج دستار ہوگی، یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کا ہے کی، دستار تو اس کی جو پڑھے گا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو یار پڑھا، گھر پڑھا، ڈیوٹی کری۔ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا، تے مجھاں والا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا،
وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑا پڑا تو ہے کوئی شے نہیں، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے، ماتھا بھی چومتے تھے اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار، مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی، مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے، جائے گا تو نہیں تو رو پڑا، کہنے لگا سونے جائے تو وہ جس کے پلے کوئی شے ہو، آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، مجھے کس نے رکھنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا۔ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی، پڑھا پڑھایا کچھ نہیں، پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا، وہ جو اڑ جاتا تھا نا، وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے، تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے، یہ بنا کے تیار کر کے دو صحیح ہو جائے گی، بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے، اس کو تیار کر کے دو، تھوڑا نشہ ہے۔ اگرچہ بعض میں نے شروع میں کہا بعض لوگ مریض کو، سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں، محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے، لیکن اس نے کہا جی میرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا، میری طرف، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے، کبھی ناپاک چیز میں بھی، کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے۔ شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے، شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی، تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، شراب ہے، تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی۔ نہ آؤ ان چیزوں پہ، نہ اپنے ایمان کو خرابی دو، اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی، اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے، لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں، کار بھی چلاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے، نشہ نہیں لاتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار، زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی، تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز، یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، فرمایا 40 دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والوں جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکتا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان، درباروں پہ، مزاروں پہ، اور سجادہ نشینوں تمہیں زمین نگل جائے، آسمان تمہیں لے اڑے، تم پر قہر نازل ہو، تم نے باپ دفن کر کے تو وہاں نشے کا اڈا بنا لیا، ماؤں سے بیٹے چھیننے لگے ہو، عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو، سہاگ مارنے لگے ہو، بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو، نشہ بیچتے ہو درباروں اور مزاروں پہ، یہ تماشا لگ گیا۔ آپ کیسے کروں یہ بات، پر کرنی پڑ رہی ہے، مجبوری ہے، یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا۔ بند کر دیں وہ دربار، ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے، وہ سجادہ نشین کا ڈیرا نہیں، وہ گند کا اڈا ہے، وہاں سے فیض نہیں مل رہا، امت کی تباہی ہو رہی ہے۔ بتا دو، پھیلا دو، اس کو اعتراض کرنا کرو۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ضروری ہے، کسی پیر کی سجادگی ضروری
بولیے سجادگی ضروری؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی. نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی، نہ آج کرتے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے. بند کر دیں وہ دربار اور مزار. بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے، اتنے ہم کمزور ہو گئے. کہتے ہیں جب اس کو چڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے. تجھے شرم نہیں آئی یہ لفظ کہتے ہوئے؟ اب نشئی تجھے معرفت سکھائے گا؟ اب تو شرابی سے، بھنگی چرسی سے دین سیکھے گا؟ کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی، چڑھی ہوئی تھی، وہ بات کر دی تو میرا کام بن گیا. اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے. تو اب نشیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا؟ سن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے، نشہ کر لے، اس کی تو 40 دن تک عبادت رب قبول نہیں فرماتا. تو کہتا چڑھی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی، تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے؟ حیا ہی نہیں کیا تو نے جملہ بولتے؟ یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے؟ جاؤ اٹھا کے لے جاؤ. ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ والی طریقت چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں. ایک مزار ہے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے آ جائیں یہاں بھی فاتحہ پڑھیں. میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے تھے تو بابا جی نشہ وشا کرتے، پر اب سنا ہے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں. مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں. میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا، میں کہ ادھر ہٹ، وہ تو نشہ کرتا تھا اور تو جاتا تھا، تیری یہ کیسے طاقت ہوئی؟ تو نے مجھے مشورہ دے دیا ہے، تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے؟ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا، میں وہاں جاتا ہوں. بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں، کھری بات. تصوف وہ، دربار وہ جہاں قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ کی حدیث سکھائی جائے. باقی کوئی مطلب نہیں کسی قسم کا. میں داتا صاحب کبھی جاؤں نا جلسہ کرنے کسی کام سے، کسی تقریب میں، تو میں داتا صاحب کے مزار پہ نہیں جاتا. میں کہتا ہوں یار یہ یرانہ نہیں کہ بندہ کسی کام آیا تھا تو فاتحہ پڑھ لی، واپس چلو. گکھڑ سے اسپیشل آئیں گے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیں گے، اور میرے سنگی گواہ ہیں کہ میں اسپیشل ٹائم نکال کے بہت سارے کام چھوڑ کے اسپیشل جاتا ہوں. اور میں مراد ماننے نہیں جاتا، میں داتا صاحب کا شکریہ ادا کر دے جاتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں حضور آپ کی مہربانی، آپ یہاں آئے تو ہمارے بڑے بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے. میں تو سلام عقیدت پیش کرنے جاتا ہوں. ہم مزارات پر جانے کے قائل نہیں، بلکہ ہماری تو عقیدت کا درجہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم مزار پہ سلام نہ کریں. پر مزار داتا صاحب کا، مزار خواجہ معین الدین اجمیری کا، مزار غوث اعظم جیلانی کا، مزار محدث اعظم مولانا سردار احمد کا، مزار اولیاء کا، مزار میاں شیر محمد شرف پوری کا، مزار رب کریم کے بندوں کا. بھنگیوں چرسیوں کے مزار نہیں ہوتے اور نام ان مزارات کے قائل ہیں. بالکل قائل نہیں ہم. میں تھوڑے دن پہلے لاہور گیا تھا تو میں کار میں میاں صاحب میاں شیر محمد شرف پوری کا ذکر کر رہا تھا. میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار بہت بڑا بابا ہوا ہے. تو مجھے کہنے لگی کرامت کیا ہے؟ میں نے کرامت یہ ہے کہ ساری زندگی سنت کا درس دیا ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ کبھی گئے نہیں؟ میں نے کہا میں اسپیشل گیا تھا اور تھوڑے دنوں کے بعد پروگرام بناؤں گا تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا. ہم مزارات کے قائل ہیں، حاضریاں دیں گے مزاروں پہ، لیکن بھنگیوں چرسیوں کے مزاروں پر جانے کے قائل ہیں. زور سے بولے یہاں جانے کے قائل ہیں. کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا. نشہ بکے گا اب مزاروں پہ، اب یہ تصوف ہوگا وہاں، یہ طریقت ہوگی. اور ملت پر رحم کھاؤ. خدا را اگر تمہارے قومی ادارے کہتے ہیں رپورٹ کرنے والے کہ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے، تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیچتا کون ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرگز کا کاروبار کون کرتا ہے؟ اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کہ ان رگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے؟ میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ نشے کا آغاز، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے بزرگ، نوجوانوں کو میں لتاڑ لیتا ہوں لیکن بزرگوں کی عزت کرنا سنت ہے. تو میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ یوں سمجھ لیے خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. نشہ سگریٹ سے شروع ہوتا ہے، سگریٹ سے. میں تمباکو کو حرام نہیں کہتا، یہ فتویٰ نہیں دے رہا. تمباکو کا حکم وہی ہے جو مولی کا ہے، جو کچے پیاز اور لہسن کا ہے، کہ آپ جب کھا لیتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے.
تو آپ مسجد میں آئے تو آنے سے پہلے مسواک کریں, منہ صاف کریں, پھر آپ آ جائیں تو جائز ہے. مکروہ ہے لیکن حرام ہے. لیکن تمباکو سے آگے جب حالات بڑھتے ہیں, تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اب سگریٹ سے نکال کے نا, پہلے بھی بھرتے تھے لوگ اس میں بڑا کچھ, اب پتہ ہے کہ نیا نشہ ایجاد کیا, اب اس کے اندر چرس بھی بھرتے ہیں اور چھپکلی کو مار کے, سکھا کے, خشک کر کے, اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے کے ملاتے ہیں, اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے, اور کہتے ہیں وہ اتنا گند ہے کہ وہ آدمی کسی کو دانت بھی لگائے گا تو وہ بندہ بھی بیمار ہو جائے گا. کیا یہاں لوگ اسپرٹ نہیں پیتے آپ کے ملک میں؟ اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو نشئی کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں, دیکھنا میں ہارن لگاؤں گا تو گاڑی کے ہارن سے گر جائے گا, لیکن تجھے پتا نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے, پتا نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے. ایک ہمارے دوست ہیں, بزرگ ہیں, ان کا داماد فوت ہو گیا, نشہ کرتا تھا, تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے, کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساری گلاں چھڑ دیو, صرف نشے تے تقریر کریا کرو. وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے, یتیم ہی تھے. میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اتنے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا, اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی. وہ میری بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی. کوئی دعا کرو, کوئی جلسے کرو, یہ لت ختم ہو جائے. اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے, دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں, چچا ہے کوئی نہیں, جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ, کوئی کپڑا مل جائے گا, لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں, مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, کون ان کی خبر. اتنا ظلم اس قوم سے, اتنی زیادتی, اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے, ان کا درد تو سمجھو, تکلیف تو سمجھو. 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے. اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا. کوئی دانشور تھا بڑا ظالم, اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا, اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے, بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے, میرا ایک دشمن ہے, میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں, میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے. تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر, وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا, پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں, مشورہ دے. تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے, جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا, روز جیے گا, وہ ماں روز مرے جیے گی, نشے پہ لگا دے. اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا, ڈرگز پہ لگ گیا. اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں, اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا, اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے, ٹیکے. اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو, 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا. اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا, میرا بچہ خرید لو, 2 پڑیاں دے دو. تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخے مار کے رو رہی تھی. یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ, اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بھیجے, گلی گلی. انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے. اور ہماری اپوزیشن, اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائے اور ہم آئے, اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں. بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم, نشے کے خلاف کس دن نکلو گے, جوئے کے خلاف کس دن, قوم تو مر رہی ہے نشے سے, اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے. صرف اتنا ہے کہ یہ جائے اور ہماری باری آئے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. جتنے مجرم وہ ہے اتنے ہی تم بنتے جا. سویرے سویرے نا میری والدہ, آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں سب نے بھینسیں رکھی ہوتی تھی, تو اماں جی یعنی وہ سویرے اٹھ کے دودھ رڑک کے اور پھر وہ جب مصلی بچھاتی تھی تب میں سمجھتا تھا کہ یہ تکلفات ہیں, چونکہ جب بندہ پڑھ دیتا ہے نا پھر اسے گنجائشوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. میں سمجھتا تھا یہ تکلفات ہیں کہ وہ
पहले कपड़ा बिछाती, मुसल्ला बिछाती, फिर प्याले में पानी ला के पास रखती, फिर वो जनाब उस पर पढ़ना शुरू करती, फिर वो रेल, और फिर रेल के ये जो हाफिज होते हैं ना हमारे, ये फिर ज्यादा नहीं चूमते कुरान पाक को, इनके पास होता है ना हर वक्त, लेकिन वो पुराने बंदे वो शनील का गुलाफ, फिर उसे खोलना, फिर उसे चूमना, फिर सीने से लगाना, ये सारी चीजें उनके पेश नजर रहती। अम्मा जी ना वो नमाज पढ़ के कुरान पाक के कोई 2-1 रुकू पढ़ के फिर आवाज देती, वो तुसी अजे भी सुते हो, मैं दूध भी रिड़क लिया, नमाज भी पढ़ ली, सबक भी पढ़ लिया, उठ जाओ ना, अब तो टाइम थोड़ा रह गया नमाज का। ये आप यकीन करें, मेरे से बुजुर्ग नाराज ना हो जाएं, लेकिन बच्चों को नमाज की तकरीर ना सुनाओ कि पुत्र नमाज पढ़नी चाहिए, ना तकरीर ना सुनाओ। तकरीरें बाहर चलती हैं, घर में नहीं चलती, घर में अमल चलता है। बच्चों के सामने नमाज पढ़ो, बच्चों के सामने कुरान पाक पढ़ो, अपनी औलाद को आदी करो किताब सुन्नत का। सारा दिन गप्पे, सारा दिन बातें, घर में भी तबसरे, टेलीफोन पे गपशप, इसने तो नफ्सियाती कमजोरी पैदा कर दी है कौम। अपने घर के अंदर चलन पैदा करें, कुरान पाक से प्यार हो। वो एक दफा ना ये जिला शेखुपुरा के किसी गांव में एक आड़ती था, ये मंडी में आड़त, वो पुरानी बात है पाकिस्तान बनने से पहले की। वो सादा सा बंदा था, दाढ़ी रखी थी, 5 वक्त नमाज पढ़ता था, तो फौत हो गया, आड़त करता था, तो उसकी कब्र से खुशबू आने लग गई। इतने कदी किसी पीर की कब्र चौंदी तो फिर कोई मुंडिया ने बटत करनी सी पीरा दिया ने, फिर तो कमाल हो जाना था। अल्लाह खैर फरमाए, इल्ला माशाअल्लाह। फिर कोई कहानी, कोई करामत इधर उधर से जोड़ जाड़ के भी लोग बना लेते हैं, लेकिन वो सादा आदमी था, कब्र से खुशबू आने लग गई, शोर पड़ गया, लोग जमा हो गए। बंदे ना आहिस्ता आहिस्ता वो इद्दत खत्म हुई तो उसकी खातून से कहने लगे कि मसलन अंगूठा छाप बंदा था, साइन भी नहीं करने आते, कब्र से खुशबू, आखिर कोई तो अमल होगा। कहने लगी उसे ना कुरान पाक से बड़ा प्यार था, पढ़ा हुआ नहीं था, तो हर रोज वुजू करके ना दिन में 2 वक्त कुरान पाक खोलता और फिर उस पे लाइनों पे उंगलियां रख रख के चलाता, रो के कहता मालका गलती हो गई है, मैनू पढ़ना चाहिए सी। अल्लाह तू जो भी आखे है साची आखे है, तेरा कलाम बड़ा सच्चा है, मालिक तू बड़ा करीम है, तू मेरे वास्ते खैर दियां गल्लां की थी। कहते वो कुरान पाक से बड़ा प्यार करता था, बीमारी, तंदुरुस्ती, सफर, हजर, कुरान से बड़ा प्यार किया। लोग समझ गए यही तो वजह है कि कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आ रही है। अच्छा, मैं बाज़ जगहों पे मुझे जिंदगी में ऐसे भी तजर्बात हुए कि यार ये अल्लाह की किताब है। मैं जहाज में बैठा था तो मोबाइल पे मैंने कुरान शरीफ खोल लिया, मैंने कहा चलो इतनी देर की फ्लाइट है, कुछ पढ़ते हैं। तो एक मेरे दिल में बदगुमानी आई। कभी कभी पगड़ी दाली वाला बंदा मेरी तरह, अल्लाह माफ करे, समझ लेता है ना नेक भी मैं ही हूँ, ये भी कभी कभी बदगुमानी आ जाती है। तो मैं वो तिलावत कर रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार देखो सारे लोग कानों में टूटियां लगाई हैं, गप्पे लगा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ लेना चाहिए था। तो एक नौजवान, उसने ना बाल पीछे यहाँ रबड़ डाली हुई, औरतों की तरह, पैंट शर्ट बड़ी दाढ़ी और बड़ा जदीद फैशन का उसका स्टाइल। तो मेरे साथ जो सीटें थी उन पे वो बैठ गया और फिर उसने फाइलों के अंदर से सूरत यासीन निकाल ली। और जब उसको मैंने तिलावत करते देखा ना तो मैंने दिल में माफी भी मांगी अल्लाह से। और मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि ये अल्लाह का कुरान है, मौलवी, वो कारी साहब, हाफिज साहब, वो फलां साहब, अपने जैसे लोगों से, नेक लोगों की बात नहीं कर। वो तू ना पढ़े तो तू क्या समझता है, कोई पढ़ता ही नहीं। ये तो अल्लाह का कुरान है, ये पढ़ा जाता था, पढ़ा जाता है और कयामत के बाद भी पढ़ा जाता रहेगा। पता नहीं अल्लाह ने, यानी अगर मैं और आप नहीं पढ़ेंगे तो ये मोहताज नहीं, किस किस से रब पढ़वा रहा है, कौन कौन पढ़ रहा है, किस किस तरह लोग पढ़ रहे हैं। तो कुरान पाक से मोहब्बत करें। आज जोर के बाद पढ़ लेंगे कोई 2-2 4-4 आयतें। चलो मैं कदों आके हाथ खड़े करो, ये कसम चुको, तुसी नियत भी नहीं पे कर दे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा 2-3 दिन मेरे कहने पे पढ़े आप, 2-3 दिन, सिर्फ लंबा नहीं। मेरा ये तजर्बा है, जो बंदा सुबह सिर्फ 2 दिन
अलार्म से उठे ना नमाज के लिए फजर में, तीसरे दिन खुद ब खुद आंख खुल जाती। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने 60 हज किए। एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों? जो नहीं बोल रहे उन्हें भी आ रही है ना? अल्लाह जज़ा दे। कहते लाखों का मजमा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा अल्लाह इतने लोग आए हैं, इनका हज कबूल भी हुआ कि नहीं? फरमाते मैं सोच रहा था तो रात को ना ख्वाब में मैंने किसी कहने वाले को कहते हुए सुना कि सबका कबूल हो गया है। बल्ख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते शहरों के अलग-अलग खेमे लगते थे। अब भी आप हज करने जाएं तो पाकिस्तानियों की रिहायशें अलग होती हैं, इंडियन की अलहदा, बांग्लादेश के अलहदा, मिस्री, यमनी, सब लोग अलग-अलग रहशें होती, झंडे लगे होते हैं मुल्कों के। कहते मैंने सवेरे उठ के ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढता हूं वो बंदा मिले। कहते जहां बल्ख शहर के लोग रहते थे वहां चला गया तो मैंने लोगों से पूछा तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोग कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी है, परहेजगार है, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, वो तो बड़ा नेक है, परहेजगार आदमी। कहते मैंने कहा अच्छा कहाँ है? उन्होंने कहा पहाड़ के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है, सारा दिन रोजा रखता है, कायमुल लैल है, साइमुद दहर है। क्या बात? फरमाते मैं उन लोगों की बात सुन के हैरान हो गया कि मुझे क्या बताया गया, ये क्या कह रहे हैं? फरमाते मैं पहाड़ के पीछे गया। हजरत मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा फरमाते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उस शख्स को मुसल्ले पे बैठे देखा। कसरत इबादत के आसार उसके वजूद पर नजर आ रहे थे, सीधा बाजू उसका कटा हुआ था। फरमाते 2 रकते मुकम्मल करके ना मैंने उससे अस्सलाम वालेकुम कहा तो मुझे कहने लगा वालेकुम अस्सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं? मैंने कहा बड़ी इसकी फिरासत है। फरमाते फिर उसने ठंडी सांस ली, कहने लगा आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते मुझ पर और बिजली गिरी कि क्या कह रहा? मते मैंने कहा यार लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बड़ी है, तो ये माजरा क्या है? कहने लगा आप ना पूछे। ये कह के उसने रोना शुरू किया, देर तक रोता रहा। मैंने कहा नहीं यार तू बता। कहने लगा नहीं आप ना पूछें, आप नाराज होंगे। मैंने कहा मैं नहीं होता, तू बोल ना। कहने लगा हुजूर 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए, 24वां हज है मेरा, और हर साल कोई अल्लाह का वली आके बताता है कि जा चला जा तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश न जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे, आजम किसे नु कारा मिलदा ही कोई काबे खाली आवे। कहते हैं उसने मुझे कहा हुजूर 24वां हज है, हर साल कोई बताता है। मैंने कहा तेरी गलती। कहने लगा मैं अपनी माँ का नाफरमान। मैंने कहा वाकया क्या हुआ? कहने लगा हजरत अल्लाह ने मुझे दौलत दी, माल दिया, जमीनें दी तो मैं अय्याश हो गया। अब यकीन करें अल्लाह लोगों को माल देता है तो वो समझते हैं मेरी चालाकी से आया है, मैं तेज बड़ा था इसलिए आया है, नाफरमान होते। लेकिन जो रब लेना जानता है, देना जानता है, वो लेना भी। वारस शाह मान करी ना वारसांदा, रब बेवारसा करके मार दई। लोग बड़े स्मार्ट बन जाते हैं, उनकी गुफ्तगू में बड़ा तकब्बुर होता है, उनके निगाहों के अंदाज में बड़े, वो कहते हैं ओहो सब लोग बेवकूफ हैं, सिर्फ मैं सियाना हूं, काम जो सही चल रहा है। ओ भाई 1 मिनट लगता है इंसान को बादशाह से फकीर होने में। एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद आपसे कहने लगा इमाम अबू मालिक से, हजरत बताए इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? आप फरमाने लगे यार तू बड़े मोटे दिमाग का है, किस तरह के सवाल पूछता है? बादशाह था ना, कहीं आप बताएं। तो इमाम मालिक फरमाने लगे तू तख्त पे बैठ के सवाल पूछता रहता है और मैं नीचे बैठ के जवाब देता रहता हूँ, नीचे आ फिर बताता हूँ। उसने कहा जनाब बताएं। फरमाने लगे तू सवाली है ना, तो तू नीचे बैठ और मैं ऊपर बैठता हूँ। जनाब आ जाए। हारून रशीद नीचे आ गया, इमाम मालिक तख्त पे बैठ गए। फरमाने लगे अब बता क्या पूछ रहा था? कहने लगा हुजूर पूछा था अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? फरमाने लगे रब इस वक्त तुझे समझा रहा है
کہ اس تخت پہ تکبر نہ کرنا, 1 منٹ لگتا ہے میں تجھے اٹھا کے مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں. یہ تجھے سمجھا رہا ہے, لہذا اس سمجھ پہ قائم رہنا, تکبر نہ کرنا, 1 ہی تو منٹ لگتا ہے, یہ تجھے سمجھا رہا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا محمد بن ہارون بلخی امام مالک بن دینار سے کہ حضور بڑی دولت تھی تو میں عیاش ہو گیا تھا, رمضان کا مہینہ تھا, اماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی, میں شراب پی کے گھر آ گیا. ہمارے ہاں یہ بھی فیشن ہے نا, مہندی والے دن چودھری صاحب کے ڈیرے پہ جوان شراب پیتے ہیں تو پوچھتے ہیں حاجی صاحب آپ تو حاجی بھی ہیں تو ڈیرے پہ منڈے کیا کرتے رہے؟ کہتے میں ڈیرے تے تھا مینوں نہیں پتا, وہ کار لگے سن. حاجی صاحب آپ کو سارا پتا ہے اور اللہ آپ سے پوچھ لے گا. یہاں تو کوئی آدمی چپ کر جائے گا آپ کے قلوں کی وجہ سے, لیکن عرش کے مالک کو بھی تو جواب دینا ہے کہ نہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں نا, کول والے دن محفل اور مہندی والے دن اللہ سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے, رسول اللہ سے صرف غموں کا رشتہ ہے. اگر تو نے ڈھول ڈمکا شور شرابہ کیا ہے شادی والے دن تو کول والے دن بھی بجا, تیرا پتا چلے, جنازے پہ بھی بجا. کیا تماشا ہے؟ مذہب صرف رسم ہے, ضرورت ہے, کوئی مر گیا تو قرآن پاک کھول لو, باقی جو مرضی کرو. حج بھی کیتی جاندے ہو, لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلان دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں, بکرے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو, او دسو تے سی بلے نو اے کی کچھ کیتی جاندے ہو, او دسو تے سی بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو. کوئی طریقہ ہے؟ کول شریف پہ مولوی صاحب تشریف لائیے گا, ابا جی کے کول ہے, تو میں تو کہتا ہوں بجا نا بینڈ باجے والا آج بھی, تیرا پتا چلے کہ یہ دو کام کیسے ہوتے ہیں. تو کس طرح 2 کشتیوں کا سمجھ نہیں آتی بات کی. میں تو جاتا ہی نہیں بینڈ باجے والی شادی پہ, میں کہتا ہوں جن کو مردی پڑھا لو, نے کہا ہم سے نہیں 2 کام ہوتے, اللہ روزی دینے والا ہے, ایک ہی کرتے ہیں. 2 رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا, موج کرو. ہم اس چکر میں پڑتے ہی نہیں, ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا. بس ختم ہو گئی بات. اس لیے غور کریں اور یاد رکھیں اس بات کو. امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا. رمضان کا مہینہ تھا, عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی, میں گیا, میں نے کہا شراب پی ہوئی, اماں روٹی دے, تو اماں کہنے لگی شرم کر, شرم کر, روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر. کہتے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا, میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا. بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکے. حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اماں نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا, میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری. لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں. ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا. سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی. میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا. میں نے کہا میری اماں کا, وہ تو لوگوں نے رات کو دفن کر دی جنازہ پڑھ کے. تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا, میرے جنازے کے قریب نہ آئے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے کہا تو اسی قابل ہے. کہتے ہیں وہ رونے لگا, حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا. میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دی. 24 سال ہو گئے, 24 سال. ساری رات نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, حج کرتا ہوں, پر ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے. فرماتے میں تھپڑ مار کے آ گیا. میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے؟ امام مالک فرماتے رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے,
کہ हुजूर माँ के नाफरमान को माफी कैसे मिलेगी? तो इमाम मालिक फरमाने लगे, नबी करीम ने फरमाया जा उसे जाके बता दे तुझे कयामत में तेरी माँ की वजह से बख्श दिया जाएगा। कहा हुजूर अम्मा की वजह से किस तरह? तो महबूब फरमाने लगे इसकी माँ कयामत में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी रब करीम की अदालत में, ए अल्लाह मैंने 9 माह पेट में रखा, दर्द सह के इसे जना, जिगर का खून पिला के पाला और इसी ने मुझे कत्ल किया। रब करीम इसकी माँ का मुकदमा सुन के कहेगा उठाओ इसको दोज़ख में फेंको, इसने माँ जलाई थी इसे भी जलाओ। महबूब फरमाने लगे जब पकड़ करके मालिक उसको मोहम्मद बिन हारून को लोग ले जाएंगे ना जहन्नम की तरफ, अभी फरिश्ते घसीटेंगे ही तो पलट के फिर अम्मा की तरफ देखेगा और दूसरी दफा फिर घसीटेंगे तो पलट के देखेगा और तीसरी दफा फिर पलट के कहेगा अम्मा ये मुझे जलाने लगे, अम्मा ये जहन्नम में फेंकने लगे। मेरे हबीब फरमाने लगे वो जल के मरने वाली माँ वहां भी बोल पड़ेगी, कहेगी या अल्लाह चल मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, ऐ अल्लाह मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे इसे, अल्लाह तू इससे दरगुजर फरमा, इसे माफ कर दे। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते रब करीम कहेगा इसने तुझे जलाया, तो कहेगी अल्लाह ये तो बेटा था इसने जला दिया, मैं माँ हूं, मेरे सामने जले तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। फरमाया उसने जला के मारा था पर उसी माँ की वजह से रब करीम इसे जन्नत अता फरमाएगा। पलटा पलटा जा जाके माँ के पैरों में बैठ, जा सवेरे अनपढ़ बाप से दुआ कराया कर, जा बिल्कुल अंगूठा छाप बाप से सुबह दुआ कराया कर, देख रब करीम तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोल देगा। एडियां गूड़ियां जगते